بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم صوفیہ کی ہسٹری کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہسٹری میں صوفیہ کا کردار کیا تھا اور سیریز میں اسے کیسے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، عثمان سیریز میں عثمان بے کے بہت سے خطرناک دشمن آئے، لیکن ان سب میں صوفیہ جو کہ ایک خاتون دشمن ہے، اس کا نام ہمیشہ دشمنوں میں سر فہرست رہے گا۔ ویسے تو صوفیہ کا کردار نیا نہیں ہے، اسے جب عثمان سیریز کو شروع کیا گیا تب ہی پہلے سیزن میں متعارف کروایا گیا اور وہ عثمان بے کی مضبوط دشمن رہی۔ جہاں ناظرین بہت سی لڑائیوں کے بعد عثمان بے نے صوفیہ کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن ابھی کہانی وہاں ختم نہیں ہوئی کہ صوفیہ کو دوبارہ سیزن 6 میں شامل کیا گیا۔ لیکن ناظرین، اصل میں شہزادی صوفیہ کون تھی اور ہسٹری میں اس کا کیا کردار رہا؟ شہزادی صوفیہ کو تاریخ میں صوفیہ بازنطینی سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بازنطینی شہزادی تھی جو آخری دو بازنطینی شہنشاہوں کی بھانجی اور ماسکو کے گرینڈ پرنس ایوان III کی دوسری بیوی تھی۔ شہزادی صوفیہ کی پیدائش 1448 میں ہوئی۔ شہزادی صوفیہ بازنطینی ریاست موریا کے ڈیسپوٹ کی بیٹی اور آخری دو شہنشاہوں شہنشاہ جنگسیون اور شہنشاہ کنستنطائن کی بھانجی تھی، یعنی صوفیہ کی ماں کیتھرین آخری دو بازنطینی شہنشاہوں کی بہن تھی۔ 1453 میں بازنطینی سلطنت کا زوال ہوا اور 1460 میں عثمانی ترکوں نے موریا کو فتح کیا تو صوفیہ اور اس کا کنبہ کارپور اور پھر اس کے بعد روم چلا گیا۔ شہزادی صوفیہ کا زیادہ تر تذکرہ روسی تاریخ میں ملتا ہے۔ شہزادی صوفیہ والدین کے انتقال کے بعد روم میں یونائٹڈ کارڈینل بیسوین سے منسلک ہو گئی۔ اس نے اسے فن سپاہ گیری اور تلوار بازی میں مہارت دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ کارڈینل قسطنطنیہ میں بڑے کلیسا کا پادری تھا۔ اس کے نام پہ روم میں مختلف مقامات پر کیمپ لگائے گئے تھے جہاں بازنطینی جوانوں کو فنون حرف سکھائے جاتے تھے۔ شہزادی صوفیہ بھی انہی میں سے ایک رومی کارڈینل سے فن حرف سیکھتی رہی۔ ماسکو کے گرینڈ پرنس ایوان III نے روسی گرینڈ پرنس کے ذریعے طویل مذاکرات کے بعد بازنطینی سلطنت سے تعلقات بڑھانے کے لیے 12 نومبر 1472 میں شہزادی صوفیہ سے شادی کر لی۔ یہ شادی ماسکو میں ہوئی۔ یہ ایوان III کی دوسری شادی تھی۔ ایوان III نے شادی اسی لیے کی کیونکہ ایوان III کو اپنے خاندان کو بڑھانا تھا۔ ایوان III کی پہلی بیوی میں سے ایک اولاد تھی۔ پھر صوفیہ نے 10 بچوں کو جنم دیا۔ ان میں سے ایک روسی تھوران بارسن III بنا جو روسی سلطنت کا تخت نشین بنا، اور ایوان III کی پہلی بیوی ماریا سے پیدا ہونے والا بیٹا ایوان مولدوئے اور شہزادی صوفیہ کے درمیان کشمکش کا آغاز ہوا۔ روسی تاریخ کے مطابق صوفیہ نے ایوان مولدوئے اور اس کی بیوی کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ 1490 میں ایوان مولدوئے کی اچانک موت نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایوان مولدوئے کو صوفیہ نے ہی قتل کروایا ہے۔ اس طرح شہزادی صوفیہ اور ایوان III کی بیوی کے درمیان خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ ایوان III نے اپنی دوسری بیوی کو اپنے بڑے بیٹے ایوان مولدوئے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اپنے پوتے دمیتری کو اپنا جانشین بنا دیا، جس پر صوفیہ اور اس کے بیٹے نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ 1499 میں شہزادی صوفیہ فاتحانہ طور پر ابھری اور اس کا بیٹا بیسر روس کا گرینڈ پرنس بن گیا۔ شہزادی صوفیہ کا انتقال 17 اپریل 1503 کو ہوا۔ شہزادی صوفیہ کو نہ صرف بازنطینی تاریخ میں اہمیت حاصل ہے بلکہ اسے روسی تاریخ میں بھی اہم مقام حاصل ہے۔ 2016 میں روس نے صوفیہ نام کا ڈرامہ بھی نشر کیا تھا۔ ناظرین، یہ وہ بازنطینی شہزادی ہے جو عثمان کی وفات سے 1 صدی بعد پیدا ہوئی، لیکن عثمان سیریز میں اس کردار کو شامل کر کے اس کے سازشی کارنامے دکھائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے فرسٹ سیزن میں اس کی سازشیں دیکھی اور اب سیزن 6 میں بھی اپنی خطرناک چالوں کے ساتھ واپس لوٹ آئی ہے، اور کیسے شہزادی صوفیہ نے اپنی چالوں سے عثمان بے کو بہت دفعہ مارنے کی کوشش کی اور منگولوں کو ہمیشہ بڑی چالاکی سے اپنی صف میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ بامسی بے کے بیٹے کو بھی شہید کیا جو کہ عثمان بے کے ساتھ پلا بڑھا
اور عثمان بے کا ایک مضبوط ساتھی تھا۔ اس طرح اس سیزن میں بھی عثمان بے کے بہت سے بہادر سپاہیوں اور ساتھیوں کو شہید کیا اور بہت دفعہ بالا کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن یہاں اس کی مکاریاں ختم نہیں ہوئیں اور اس نے عثمان بے کی لاڈلی بیٹی کو اغوا کر کے ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح ہسٹری میں بھی شہزادی صوفیہ اپنی مکاریوں اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ دیکھتے ہیں محمد مصداق حلیمہ کے راز کھلنے کے بعد اس کا خاتمہ کریں گے یا پھر اگلے سیزن میں بھی اس کی مکاریاں دیکھنے کو ملیں گی۔ امید ہے ناظرین میری آج کی ویڈیو اب سب کو پسند آئی ہوگی۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔